أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ गुज़श्ता रोज़ हमने सूरत आल इमरान आयत नंबर 61 जो आय मुबाहला के नाम से मारूफ़ है, आयत नंबर 61 तक तमाम कर लिया था। आज इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान आयत नंबर 62 से आगाज़ करेंगे। पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और वज़ाहत इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। या अहलल किताबि लिम तुहाज्जून फ़ी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरातु वल इंजीलु इल्ला मिन बअदिही अफ़ला तअक़िलून। हा अंतुम हाउलाइ हाजजतुम फ़ीमा लकुम बिही इल्मुन फ़लिम तुहाज्जून फ़ीमा लैस लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न औलन नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुअ्मिनीन। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। या अहलल किताबि लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। या अहलल किताबि लिम तल्बिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहार آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، اور اللہ نے پھر ان کے جواب میں فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی طرح ہے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا اور پھر فرمایا بن جا، ہو جا، تو وہ بن گیا۔ پھر خداوند عالم نے فرمایا کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ آیات کس لیے ہوتی ہیں؟ اس قسم کی آیات کہ قرآن پڑھنے والا بھی سمجھ جائے کہ سب سے پہلے حق کی تلاش میں کہاں جائے؟ اللہ کی کتاب کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک سے فرمایا گیا کہ اس علم کے آ جانے کے بعد اب اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے اور پھر دلیلیں اپنی طرف سے لے کر آتا ہے تو پھر آپ ان سے کہیے کہ مبالغہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کے جھوٹوں پر جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 61 تک تمام ہوا تھا۔ آیت نمبر 62، ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ برحق قصے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں قصے بیان کرتا ہے گزشتہ اقوام کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برحق قصے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگر آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں، سیاق و سباق کو، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ عیسیٰ اللہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ کا بیٹا ہوگا، اللہ معبود ہے، اس کا بیٹا بھی معبود قرار پائے۔ تو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ ہی عزیز اور حکیم ہے۔ وہی ہے جو عزیز ہے اور وہی ہے جو حکیم ہے۔ عزیز ایسا غالب آنے والا زبردست کہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، جسے کوئی جھکا نہ سکے، کسی کوئی مجبور نہ کر سکے، اور حکیم اس کا ہر کام حکمت پر اور دانائی پر مبنی ہوتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ پھر جائیں، اس مباہلے کے بعد بھی اگر یہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ بھی فساد کرنے والوں سے ان کا علم رکھتا ہے، خدا جانتا ہے۔ آیت نمبر 64 ایک ایسی آیت ہے کہ جو اسلام طریقہ بتاتا ہے دوسرے گروہ سے بات کرنے کا۔ ایک وہ ہے کہ جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جسے ہم دوسرا سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف اہل کتاب ہے۔ یہ جو وفد آیا تھا رسول اللہ کے پاس مباحثہ کرنے کے لیے، جن کا مباہلہ ہوا، اس میں عیسائی بھی تھے، یہود بھی تھے، بعض یہودی بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو اہل کتاب کو اگر دعوت دینی ہے اسلام کی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن مباہلہ بھی نہیں کیا، لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنے دین پر رہنے کی اجازت دیں، پہلے دین پر ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ سے فرما رہے کہ ان کو پھر دعوت دیں، آپ ان مسیحیوں کو پھر آپ دعوت دیں، اور وہ دعوت کس چیز کی طرف دیں؟ مشترک چیز کی طرف، صحیح ہو، تحریف شدہ نہ ہو، اور جو دونوں میں مشترک۔ اور یہاں قرآن مجید اتنا آگے بڑھا کہ رسالت کا تذکرہ بھی نہیں کیا، کیونکہ رسالت تو اگر وہ مان لیں
تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی۔ ایک ایسی چیز کا ذکر کیا کہ جو دونوں میں مشترک ہے، اور وہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ مسیحی ہو یا یہودی ہو، ان کا انحراف تھا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا، ورنہ جو صحیح دین تھا اور ایسے افراد موجود تھے کہ جو موحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بناتے تھے، جو اس آیت میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، جو رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے اہل کتاب، ان کو بھی قرآن دعوت دے رہا ہے کہ مشترک بات پر اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس میں آج مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ بجائے یہ کہ لڑنے والی باتوں سے شروع کرنے کے، تم کیا کرو، جو تمہارے درمیان مشترک باتیں ہیں ان پر اکٹھے ہو۔ اور یہ قرآن کی دعوت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ انسانوں کا خالق ہے، انسان کی نفسیات کا بھی خالق ہے۔ اور ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہے بالکل، کہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے پھر حق کو باطل نہیں رہ جاتا، پھر تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرے کی ناک رگڑنی ہے زمین پر، دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے، یہ اس کا ہدف ہے، چاہے سچ بول کر چاہے جھوٹ بول کر، چاہے صحیح روایت کو ضعیف قرار دے کر چاہے ضعیف روایت کو صحیح قرار دے کر، میں نے اپنا موقف سچ ثابت کرنا ہے، دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب لڑائی۔ لیکن جب انسان مل کر بیٹھ جاتے ہیں، جب انسان مشترکات پر مل کے بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کا ماحول، نہ لڑائی کا ماحول، بات چیت کا ماحول فراہم ہو جاتا ہے، آرام سے بات کرتے ہیں، تو وہ ماحول زیادہ سازگار ہوتا ہے غور کرنے کے لیے اور حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اگر ایک طرف جذباتی ہوا کھڑا ہے، جب تک وہ جذباتی ہے وہ کسی کی بات ہی نہیں سن رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا آتا ہے، اس کو ذرا تبکی دیتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے، پیار سے سمجھاتا ہے، تو اس کی بات وہ سمجھ لیتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، اگر آپ اس کے جذبات کو ابھاریں گے تو وہ پھر لڑے گا، لیکن اگر آرام اور سکون سے بات کی جائے گی تو پھر، اور جب دو لڑتے ہوئے کو اگر مثلا ٹھنڈا کرنا تو کیا کہتے ہیں؟ یار وہ بھی تیرا بھائی ہے، یعنی ایک کامن رشتے کی طرف اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس طرح آپ رویہ اختیار کر رہے ہو کہ سارا ہر چیز جدا ہو گئی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، فلان ہے، اس طرح۔ تو کامن چیزوں کا تذکرہ کرنا یہ قرآن نے سکھایا، لیکن مسلمانوں نے نہیں سیکھا، اور ہم شروع ہی کہاں سے کرتے ہیں؟ لسٹ اگر بنائی جائے، بنتے 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 ساری لسٹ چپ کر کے سنتے رہیں گے، جہاں اختلاف والی بات ہو کہ پہلے اس پر بات کرو، پہلے یہ مانو گے تو آگے بات بڑھے گی۔ اور قرآن کا کہتا ہے جو مشترک ہے پہلے اس کو لے کر آؤ۔ یہ مسلمانوں کا اختلاف ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کی تجویز کے ساتھ، کہ اللہ کہتا ہے مشترک باتوں سے شروع کرو، مسلمان کہتے ہیں پہلے ہم نے جو تمہارے ساتھ اختلاف ہے پہلے اس پر بات ہوگی، پہلے وہ حل ہوگا تو آگے بڑھیں گے، اور وہ حل ہی نہیں ہوتا، اور لڑتے آ رہے ہیں، اور جب تک قرآن کی طرف سب نہیں آتے لڑتے رہیں گے۔ آیت نمبر 64 سورۃ آل عمران۔ قل یا اہل الکتاب، اے رسول کہیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف آ جاؤ۔ کلمہ یعنی بات، کلمے کی جمع کلام ہوتی ہے، کلمہ کہتے ہیں ایک کو، کلام جب بہت سارے ملتے ہیں تو کلام بن جاتے ہیں جب انسان بات کرتا ہے۔ ایک بات کی طرف آ جاؤ کہ جو کیا ہے؟ سواء بیننا و بینکم، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک بھی ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، دونوں اسے مانتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا،
اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ سمجھے، شریک نہ کرے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ رب اللہ ہے، ہم ایک دوسرے کو ارباب قرار نہ دیں۔ اب آپ یہاں پر توجہ فرمائیں، یہ بات کیا ہے؟ اہم بات، اہم ترین بات۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ رسول پاک سے کہا جا رہا ہے، بس رسول اللہ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شریک نہیں بناتے کسی کو، اور ہم ایک دوسرے میں سے کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی رسول کو رب کہنا یہ شرک ہے۔ تو جب رسول کو رب کہنا شرک ہے تو کسی امام کو رب کہنا وہ بھی شرک ہے۔ اور آگے آ جائے گا کہ ہمارا نبی تو تمہیں کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد پھر کفر کا حکم کرے گا؟ اور آج کل یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے، جسے قرآن صراحتاً کفر کہہ رہا ہے، اس پہ بھی لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو پس رسول اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب میں سے کہ ہم میں سے کچھ کو رب نہیں بنائیں گے، یعنی ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ اچھا، آیا رب بناتے تھے؟ ظاہر ہے اس وقت رسول اللہ موجود ہے، مسلمانوں میں تو یہ مرض موجود نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنائے۔ اہل کتاب میں یہ مرض آ چکا تھا، اور یہ جو کہا جا رہا ہے ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ سورہ توبہ میں یہ آیت ہے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا، اپنے علماء کو اپنا، قرآن کا انداز دیکھیں ذرا، غور کریں کہ انہوں نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو، احبار یہودی علماء ہیں اور رہبان مسیحی علماء ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ ایک شخص آیا جو مسیحی سے مسلمان ہوا تھا، رسول اللہ کے پاس آیا جب یہ والی آیت اتری، اور وہ سورہ توبہ والی بالخصوص جس میں کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنایا ہوا تھا، تو وہ رسول پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو، عیسائیوں نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا ہوا تھا، تو یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم تو ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لوگ یہ جاننے کے باوجود، تمہاری عوام یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے علماء دین میں تحریف کرتے، اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیتے، ایسے لوگ ہیں، اس کے باوجود ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جی ایسا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ تحریف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علماء کو رب بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون بنانے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کے قانون میں کوئی تحریف کرتا ہے اور تم اس کی اطاعت کرتے ہو تو تم نے اللہ کو نہیں رب رکھا، تم نے اس کو رب بنا لیا۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اب سوال ذہن میں آتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ علماء تحریف کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی راستہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہود و نصارہ نے اپنی کتابیں چھوڑ دی تھی، صرف علماء کے سمجھتے تھے یہ جو تورات اور انجیل ہے اس کو پڑھنا اور اس سے باتیں بتانا یہ علماء کا کام ہے۔ آپ دیکھیں اگر علماء تحریف کر رہے ہو، عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، تبھی خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے ان کو رب بنا لیا۔ کوئی راستہ ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہاں پہ علماء ٹھیک نہیں ہے، اور وہ راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب، وہ راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے۔ اور اگر وہ راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے،
تو پھر اس کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سمجھ میں آنی چاہیے. انسان سمجھے گا تو یہ اندازہ لگائے گا نا کہ یہ لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں. یہ سب آپس میں جڑی ہوئی باتیں، لیکن جو اس راستے پر چلے گا وہی احساس کر سکتا ہے. ورنہ تو آنکھیں بند کر کے جس نے جس کو پیر مان لیا ہے پھر وہ صحیح بولتا ہے وہ غلط بولتا ہے، یہ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، جو ہمارا زبردست پیر ہے کسی اور کا پیر ہے ہی کوئی. اور جب دوسرے کوئی بات کرے اسی روش پہ چل کر دوسرے مسلک والے کہ جیسے تمہارا پیر ہے ہمارا پیر بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے نہیں پیر کو مت دیکھو اللہ کی کتاب کو دیکھو. تو وہ کہے گا اپنی بار تم نہیں اللہ کی کتاب کو دیکھتے، پیر کو دیکھتے ہو، ہمیں کہتے ہو اللہ کی کتاب کو دیکھو. تمام جو مسلمانوں کے مسلک بنے ہوئے ہیں، فرقے جو بن گئے ہوئے ہیں، انہوں نے یوں ہی کیا ہوا. ہر بندہ کہے گا ہمارا عالم جو تھا اس کو بڑا اچھی طرح قرآن پتا تھا، لہذا یہ جو بات تم کر رہے ہو یہ معنی نہیں ہے، معنی وہی ہے جو ہمارے پیر نے بتایا. دروازہ بند ہو گیا، پیر صاحب فوت ہو گئے، عالم صاحب فوت ہو گئے، اب ان سے سوال ہی کوئی نہیں کر سکتا. اب جو اس عالم کو پوچھ رہا ہے اور آیت سے نہیں دیکھتا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کے لیے دروازہ بند ہے، اس کو آپ ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. اس سے کوئی بحث کوئی علمی بات اس سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ پیر پرست ہے اور وہ پیر فوت ہو گیا. صرف ایک راستہ ہے عوام کے لیے کہ وہ جان سکیں کہ ہمارے علماء کی وہ صفات ہیں جو علماء حق کی ہوتی ہیں، ان کی باتیں علماء حق والی ہیں. کون سا راستہ ہے؟ اللہ کی کتاب کا راستہ، ورنہ کوئی راستہ اور ہے ہی نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اسی سے مربوط اصول کافی میں روایت موجود ہے جو منقول ہے، وہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا تو وہ ان کی عبادت کرتے تھے. امام نے فرمایا واللہ عبادت نہیں کرتے تھے، یہ واللہ تاکید کے لیے قسم، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ وہ سجدے کرتے تھے اور ان کے لیے روزے رکھتے تھے، نہ، بلکہ جس کو وہ کہتے تھے حلال ہے یہ پیچھے چل پڑتے تھے، جس کو وہ کہتے تھے حرام ہے اور آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑتے تھے، اللہ کی کتاب میں سے اللہ کے احکام کو نہیں دیکھتے. لہذا کتنے احکامات ایسے تھے کہ جن کی انہوں نے تو تحریف کر دی. خاص طور پہ رسول اللہ کے معاملے میں نشانیاں جو موجود تھی رسول اللہ کی ان کو پی گئے. اگر عوام نے بھی تورات کو اسی طرح پڑھا ہوتا تو پھر ان کے پاس خود انفارمیشن ہوتی. اب انہوں نے ساری تورات کس کو سپرد کی ہوئی ہے؟ علماء پڑھے. اور جب انسان عوام مسلمانوں کی عوام دماغ کو آزاد کر کے اپنی عقل خدا سے دعا مانگ کے خدایا تیری کتاب ہے، تو نے نور کہا ہے، تو نے ہدایت کہی ہے، میں تیری بارگاہ میں ہوں، اپنا وعدہ پورا کر، مجھے ہدایت کر. اس سے جب آزاد ہو کے ہر انسان اس کتاب کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے کھولے گا. ہاں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں وہی تو اختلاف کرتے ہیں. وہ اختلاف کیوں ہے؟ بغیاً بینہم. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جہاں پر ایک دو معنوں کا نکل رہا ہے نا وہ اپنی طرف گرانے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے، دوسرا کہتا ہے اس سے مراد وہ ہے. آپ کتنی آیات پڑھیں گے کہ اگر آپ اہل سنت میں جائیں گے شان نزول ان کے حق میں ہوگا، آپ شیعوں میں آئیں گے شان نزول ادھر کے حق میں ہوگا. تو آیت بھول جاتی ہے، شان نزول پہ لڑ پڑتے. آیت جو نصیحت کر رہی ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں کہ اس آیت سے تمہاری کیا ذمہ داری ہے، اپنا مسلک ثابت کرنے پہ لڑنا شروع ہو جائے. جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس سے اپنا عقیدہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اطاعت کی طرف خیال ہی نہیں ہوتا کہ اب اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں آیت سننے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں.
قرآن کا اصل کام ہدایت اور نصیحت اور سن کے اس کو اپنانا ہوتا ہے، اس پر چلنا ہوتا ہے۔ تو اگر اندھا دھن آنکھیں بند کر کے پیچھے چلے انسان تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسے قرآن کہتا ہے کہ یہ رب بنا لینا۔ اللہ کے حکم بھی تم دیکھ بھی سکتے ہو، کچھ جو تمہاری دسترس میں ہے وہ تو خود دیکھو۔ ہاں، جو چیز دسترس میں نہیں ہے، انسان اس لیول کا نہیں ہے، جیسے فروعات دین ہے مثال کے طور پر، ہر انسان یہ نہیں کر سکتا کہ قرآن حدیث ساری کا مطالعہ کرے اور احکام شریعت خود نکالے، لیکن جو دین کی بنیادیں جو باتیں قرآن نے بتائی ہیں وہ تو دیکھ سکتا ہے باپ۔ قرآن کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا نا، تو وہ تو دیکھ سکتا ہے۔ لہذا قرآن نہ پڑھنے کا کوئی عذر نہیں ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتے، نہیں پڑھا ہوا انہوں نے اور اندھا دھند سنی سنائی باتوں کو عقیدے بنا لیے، وہ اسی صف میں کھڑے ہوں گے جہاں وہ یہودی عوام اور عیسائی عوام کھڑے ہوں گے جنہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ کر اندھا دھند اپنے علماء کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ علماء سے جب علماء کہا جاتا ہے تو اس میں پورا وہ طبقہ شامل ہے کہ جس سے آپ دین لیتے ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہو، خطیب کہتا ہو، چاہے حتیٰ کہ شاعری سناتا ہو دین کے نام پر، جس سے آپ دین لے رہے ہو اس کے بارے میں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہ کی کتاب کو دیکھیں، ورنہ قیامت کے دن کوئی عذر اللہ قبول نہیں کرے گا کہ جناب ہمیں تو انہوں نے بتایا تھا۔ اللہ کہے گا میری کتاب کے ساتھ تم نے یہ برا سلوک کیوں روا رکھا تھا، یہ اسی کی سزا اور اسی کا انجام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اس بات کی طرف، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ آپس میں رب بنانے کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اندھا دھند علماء کی بات ماننا اور اللہ کی کتاب کو نہ دیکھنا، تو اللہ کے خلاف بھی بات کرے، تعریف یہودی علماء کر دیتے، یہ رب بنانا ہے جس کی میں نے وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس اگر یہ نہ مانے پھر جائیں، اے رسول یہ اہل کتاب اگر اس اتنی جو ایک چیز مشترک ہے اس دعوت کو بھی نہ مانے، تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، یعنی ہمیں جو خدا نے کہا ہم اس دعوت کے لیے تیار ہیں، ہم مشترک بات پر اکٹھا بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم نہیں تیار تو پھر گواہ رہو کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے ہیں، تم نہیں مان رہے۔ اور کاش مسلمانوں کا ہر مسلک دوسرے کو یہی دعوت دے کہ آؤ مشترک باتوں پہ اکٹھا بیٹھتے ہیں اور اختلافات کا کوئی ضابطہ اخلاق بنا لیتے ہیں، اور کہیں اسی طرح کہیں کہ اگر آ جاؤ تو ٹھیک، اگر نہیں آؤ تو پھر گواہ رہنا کہ ہم نے مشترکات پہ اکٹھا ہونے کی دعوت دی تھی، عین قرآن والی دعوت دی تھی جو قرآن کہتا ہے۔ اور اگر پھر جاؤ تو پھر گواہ رہنا کہ ہم اس اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، ہمیں لڑنے والی چیز نہیں چاہیے، ہمیں مل کر بیٹھنے والی اتفاق اور اتحاد والی فضا چاہیے جو قرآن مجید حکم فرماتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ قرآن میں موجود ہے، اس کو پڑھ پڑھ کے لوگ ثواب بھی لیتے ہوں گے، لیکن اس پر عمل کرنے والے آپ کو معاشرے میں کہاں دکھائی دیں گے؟ چند آوازیں آپ کو نظر آ جائیں گی، چند آوازیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے کہ جو امت کا نام لیتا ہے، ورنہ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کل حزب بما لدیہم فرحون۔ آپ جس بھی مسلک سے ہو، آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، سنی کہتے ہو، جس مسلک سے ہو، اگر آپ کو امت پوری کا درد نہیں ہے آپ گمراہ ہو، آپ خلاف قرآن، خلاف سیرت رسول جو پوری انسانیت کی نجات کے لیے تڑپ رہا تھا، آپ میں اگر یہ تڑپ نہیں ہے، رسول اللہ آپ کا اسوہ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ جو کہتا ہے رسول اللہ میرا اسوہ ہے اور نفرت کرتا ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا شوقین ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ رسول اللہ میرا اسوہ ہے، اپنے اپنے مولویوں کی سنی سنائی باتوں پہ بنیاد رکھ کر
قرآن کی باتوں پہ بنیاد، اپنے اپنے مولویوں کی بات پر بنیاد رکھ کے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے گے۔ قرآن کی بات یہ ہے کہ مشترکات ڈھونڈو، ان پہ بیٹھ جاؤ، خود بخود جو ایک دوسرے کی توہین کرنے والے مسائل ہیں خود بخود کم ہو جائیں گے، خود بخود کم ہو جائیں گے۔ آپس کا احترام اور آپس کے اندر جو ایک باہمی رابطہ ہوتا ہے، اس کی فضا چیزوں کو بہتر بناتی ہے۔ لہذا پورا زور لگایا جاتا ہے، ادھر نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا تمہارا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا نکاح کیسے ٹوٹتا ہے، یہ نئی ایجاد ہوگی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں کہاں ہیں، کنہوں نے پھیلائی ہیں، اور پھیلانے کا موقع کیوں ملا ہے؟ اللہ کی کتاب سے عوام کی دوری کی وجہ سے۔ بس اگر وہ نہ مانے تو ان سے کہہ دیجئے گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، مسلم قرآن والا، یعنی ہم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا رہے ہیں، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اکٹھا ہونے کی، نہیں دیتے ہو، ہم تو اللہ کے آگے سر جھکانے والے۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے تھے، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے گزر گئے تھے، ان کے زمانے میں نہ تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل نازل ہوئی تھی۔ یہ جو تھے آپس میں انہوں نے جو تحریف شدہ دین تھے اپنے، کہتے تھے جیسے ہم یہودی ہیں ابراہیم بھی یہودی تھے اسی طرح، اور عیسائی کیا کہتے تھے، کیونکہ ابراہیم بہت بڑی شخصیت تھی، تو مسیح کیا کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم کیا تھے، مسیحی تھے جیسے ہم، یعنی جیسے خود مشرک ہو حضرت ابراہیم کو بھی، لہٰذا اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھا، تم تو شرک میں آلودہ کر رہے ہو اپنے آپ کو، جو تحریف دین تم نے بنا لیا۔ تو اے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تمہاری تورات بھی بعد میں آئی ہے، تمہاری انجیل میں بعد میں آئی ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کو کہہ رہے ہو یہ تھا۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، اسلام کی جو بعض بڑی شخصیات ہیں تو ہر فرقہ زور لگا رہا ہوتا ہے کہنے کے لیے کہ یہ ہمارے، مثلا علامہ اقبال کے بارے میں بعض اوقات کیا ہو رہا ہوتا ہے، ایک شعر پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اقبال جو ہے نا یہ شیعہ تھے، دوسرا شعر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقبال سنی تھے، تو ہر کوئی کھینچ رہا ہے علامہ اقبال کو شیعہ اور سنی بنانے کے لیے، جبکہ اقبال تو وہ ساری امت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ علامہ اقبال کیا تھے، وہ ساری امت کے لیے تڑپ رہے تھے، وہ یہ تھوڑی تھے کہ شیعہ سنیوں کو مارے اور سنی شیعوں کو مارے، اس لیے کہ اقبال کا ایک گہرا رابطہ تھا اللہ کی کتاب کے ساتھ، جو پوری اس کی شاعری میں جھلکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات جس نے پڑھی ہو وہ اقبال کو پڑھے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں وہ سنی تھا، وہ اس پہ لڑ رہے ہیں۔ اقبال نے کہا کیا مسلمانوں کو بیدار ہو، مت پستی میں جاؤ فلان، اس کی پرواہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کیا کہ اقبال شیعہ کرنا ہے، اقبال کو سنی کرنا پکڑ کے وہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ حرکات پائی جاتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ ہا اسے کہتے ہیں تنبیہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا ہو رہا ہے، تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اس بات کے بارے میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، یعنی جو تورات میں لکھی ہوئی تھی، اس میں بھی تم جھوٹے نکلے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آ جائے گا کہ آگے چوتھے پارے کے شروع میں کہ یہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں بنی اسرائیل پر پہلے سے حرام تھی۔ قرآن نے کہا بنی اسرائیل نے کچھ غلط کام کیے تھے، اس لیے اللہ نے کچھ حلال چیزیں سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی تھی۔ تو یہودی کہتے تھے نہیں یہ قرآن نے غلط کہا ہے، وہ پہلے سے ہی حرام تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنی تورات کھولو اور پڑھو وہاں پہ کیا لکھا ہو، اگر سچے ہوتے۔ اپنی تورات کے خلاف احکام بنا لیے تھے، جیسے آج مسلمانوں نے قرآن کے خلاف چیزیں ایجاد کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس چیز کا تمہیں علم ہے اس پر تو تم نے جھگڑا، جس کا حکم ہے تمہاری تورات میں بات لکھی ہوئی ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ،
جس کا تمہیں علم ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، اس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ ابراہیم کو کہہ رہے ہو یہودی ہے، عیسائی ہے، کہاں لکھا ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب اللہ اپنا بتا رہا ہے کہ جو خدا کا علم ہے اس کے مطابق کون ہے ابراہیم؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تو ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیونکہ یہ تمہارا اپنا گھڑا ہوا دین ہے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو ہر باطل سے بیزار ہو کر حق کی طرف راغب ہو، اس کی طبیعت ایسی ہو کہ جہاں باطل دیکھے اس سے بیزاری کرے، اور جہاں حق دیکھے اس کی طرف رغبت ہو اس کے دل میں، حق سے محبت کرنے والا اور باطل سے بیزاری رکھنے والا، یہ ہے حنیف۔ حنیفا مسلما، مسلم تھا ابراہیم۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تم تو دین خراب کر کے مشرک بنے بیٹھے ہو، تم نے تو اللہ کا شریک بنا لیا، بیٹا بنا لیا حضرت عیسیٰ کو، عزیر کو تم یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تم نے تو تحریف کر دی۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، یعنی تمہاری بنائی ہوئی یہودیت، تمہاری بنائی ہوئی مسیحیت۔ حنیفاً مسلم۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فارمولہ بتا رہا ہے کہ تمہیں ابراہیم زیادہ پیارے لگ رہے ہیں نا، کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ میں بتاتا ہوں ابراہیم کو کون پیارے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو ہم یہودی ابراہیم کے قریبی ہیں، مسیحی کہہ رہے ہو ہم مسیحی ابراہیم کے قریبی ہیں۔ اللہ بتاتا ہے کہ ابراہیم کے قریبی لوگ کون ہیں، کون ابراہیم سے قریب ہے۔ ان اولی الناس بابراہیم، یقیناً ابراہیم سے قریب ترین لوگ، ابراہیم سے نسبت رکھنے کے سب سے زیادہ حقدار لوگ کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی تھی، ابراہیم کے نعرے نہیں مارے تھے، ابراہیم کے پیچھے چلے تھے۔ یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے لفظ ہیں سمجھانے کے لیے۔ قرآن کس پر تاکید کرتا ہے؟ جنہوں نے ابراہیم کو فالو کیا، ابراہیم کے پیچھے چلے، وہ ہے ابراہیم کے قریبی۔ تم نہیں ہو جو کرپٹ ہو کے ساری بے ایمانی اور نافرمانیاں خدا کی کر رہے ہو، تب بھی جنت تمہاری پکی ہے، یہودی بنے ہو تم، عیسائی بن لی، اپنی مرضی سے دین گھڑ لیا تم نے، خلاف تورات و انجیل۔ ابراہیم کے قریبی ترین نسبت کا وہ لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں، للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور اب یہ جو نبی آیا ہے تمہارے پاس، یعنی رسول اللہ کے آخری نبی، یہ ہے قریبی ترین ابراہیم کا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں قریبی ترین ابراہیم کے جو اس پر ایمان لائے، تم نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ حنیفاً مسلماً۔ اب کوئی سوال کرے مسلمان تو رسول اللہ کے بعد آئے ہیں، تو پھر یہ تو وہی بات ہو گئی، جیسے یہودی بعد میں آئے کہتے تھے ابراہیم یہودی ہے، مسیحی بعد میں آئے کہتے تھے ابراہیم مسیح ہے، تو مسلمان بھی تو بعد میں آئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم جو تھے مسلمان تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا دین اسلام ہے، ہر نبی کا دین اسلام ہے، اور اسلام کا لغوی ڈکشنری معنی کیا ہے؟ تسلیم ہو جانا خدا کے حکم کے آگے۔ تو ابراہیم تو مسلم تھا اس معنی میں کہ وہ تو جب اس کو اللہ نے کہا جھک جا تو انہوں نے کہا میں جھک گیا۔ اس قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اس بات کو توجہ سے انشاءاللہ سمجھے۔ اسلام کا اصل معنی کیا ہے؟ تسلیم ہو جانا، جھک جانا خدا کے حکم کے آگے۔ تو یہودیوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس نشانیاں موجود ہیں، مسیحیوں کے پاس نشانیاں موجود ہیں اس رسول کی، تو اب اسلام یہ ہے کہ جھک جاؤ، اس نبی کو مان لو، ورنہ تم نہ ابراہیم کے دین پر ہو نہ ہی اپنے نبیوں کے دین پر ہو، تم تحریف شدہ دین پر ہو۔ اور اگر اسلام کو شریعت اسلام کے معنی میں لیا جائے تو ہر نبی جس زمانے میں آتا ہے اسی کی شریعت اسلام ہوتی ہے، اور اب رسول اللہ کی شریعت اسلام ہے، اگر ہم اسلام کو شریعت اسلام کے معنی میں لیں، ورنہ اصل معنی کیا ہے؟ جھک جانا اللہ کے احکام کے آگے۔ یہ جو صفت رکھتا ہے اسی کا نام
مسلم ہے. مسلم یعنی اسلام والا، یعنی جھکنے والا. ابراہیم کے قریبی ترین تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، یعنی جو ابراہیم کے زمانے کے لوگ تھے. اور اب کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِي، اور اب یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جنہوں نے اس نبی پر ایمان لایا ہے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کا سرپرست ہے. اللہ غیر مومنوں کا سرپرست نہیں ہے. مومن کون؟ جو اب اس نبی پر ایمان لے کر آئے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے، یہ ودت مودت سے ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے یحب جسے محبت کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے یود جسے مودت کہتے ہیں. یہ مودت جو ہے یہ حب سے اگلی سٹیج ہوتی ہے. یہ وہ محبت ہوتی ہے شدید کہ جو حرکت میں بھی لے آتی ہے بندے کو. ایک دفعہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی چیز پسند ہے لیکن اتنی پسند نہیں ہے کہ مجھے وہ حرکت میں لے آئے. ایک دفعہ کہ اتنی میری وہ خواہش ہے کہ حرکت میں لے آتی. یہ اہل کتاب کی ایک جماعت ودت، یعنی یہ اتنا چاہتے ہیں کہ اب یہ پلان کر رہے ہیں، انہوں نے اس پر عملی کام شروع کر دیا. اور مودت اہل بیت بھی کیا ہوتی ہے کہ انسان کو پھر بیٹھنے نہیں دیتی، جو اہل بیت چاہتے ہیں اس کے تقاضے پورے کرواتی ہے، اسے کہتے ہیں مودت. اہل کتاب کا ایک گروہ، ایک طائفہ چاہتا ہے لو یضلونکم، تمہیں گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسهم، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں کوئی شعور نہیں ہے. جو بندہ دوسرے کو جو حق پر ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے زور لگا رہا ہے، اس سے بڑا بے شعور کون ہوگا؟ یعنی آپ ایک دفعہ دیکھیں، آپ ایک انسان ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے لیکن سیدھے راستے والوں کا دشمن بھی نہیں ہے. اس کا امکان زیادہ ہے کیونکہ جب انسان دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ دلیلیں گھڑتا ہے، پھر وہ تقریریں کرتا ہے، پھر وہ پیسے لگاتا ہے، تو اور دور ہو جاتا ہے وہ حق کے راستے سے. کیونکہ اب یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے اسے یہ کہنا پڑے گا میں نے جو کیا غلط تھا، تو اس کے مرید کہیں گے تو غلط تھا تو پھر تو نکل یہاں سے. اپنے مریدوں کے سامنے غلط باتوں کو پھر کہنا، اپنی غلط باتوں کو میں غلط تھا، یہ بہت کم ممکن ہو. لہٰذا وہ لوگ جو گمراہ ہیں لیکن پلانر نہیں ہیں وہ الگ ہے، اور وہ لوگ کے جو گمراہ بھی ہیں اور جو حق پر ہیں ان کی گمراہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ فرق ہے جو سورہ فاتحہ میں المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم وہ جو بڑے دشمن ہیں حق کے اور پلانر ہیں اور جنگیں کرتے ہیں اور سرمایہ لگاتے ہیں خراب کرنے میں لوگوں کو، اور ضالین وہ ہے کہ جو اس لیول کے نہیں ہیں لیکن بہرحال اپنی سستی، غلط دوستی، غلط لیڈر بنانے کی وجہ سے کہ جناب اس کو بھائی کیوں مانتے ہو؟ بھائی جب یہ سر لگاتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ میں پرواز کر کے جنت میں پہنچ گیا. یہ تو انتخاب کرنے کا معیار ہے مثلا. اللہ نے اللہ کے بتائے ہوئے معیار نہیں دیکھے کس کو رہنما بنانا ہے اور چل پڑے ہو، تو پھر اس طرح کے یہ گمراہ ہے. یہ اس طرح برے نہیں تھے، دشمن نہیں تھے، لیکن اپنے غلط انتخاب کی وجہ سے یہ راستے سے اتر گئے. تو یہ چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب کا چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، اور یہ اپنے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، شعور رکھیں. یعنی جو تمہیں گمراہ کرنے کی زور لگا رہے ہیں اور دور ہو رہے حق کے راستے سے، اور ان کی دشمنی اور فاصلہ حق سے بڑھ رہا ہے. یہ رسول اللہ کے دو صحابی تھے، ایک حضرت معاذ اور ایک حضرت عمار. ان کے جو روایات میں آیا ہے شان نزول اس کا کہ کچھ اہل کتاب تھے جنہوں نے ان دونوں کو ٹارگٹ کیا کہ ان دونوں کو ایسے دلائل دے کہ ہم نے واپس یہودیت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، اگر یہ نکل آئے تو جو باقی ضعیف ایمان والے ہیں ان کا ایمان خود ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ ان سے خبردار ہو جاؤ کہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں. اور پھر اگلی آیت میں خطاب اہل کتاب سے ہے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو. وانتم تشہدون، تم گواہ ہو. یہ اشارہ کس کی طرف ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ رسول وہی ہے کہ جس کی نشانیاں بتائی گئی، پھر تم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو. تمہارا کیا رویہ ہے؟ اللہ کے بعد مثلا کون سا دین
کس خوش فہمی میں ہو تم کہ اپنی کتاب میں بتائی گئی نشانیوں کا آیات کا انکار کر کے تم پھر بھی دیندار رہو گے؟ کس خوش فہمی میں تم؟ اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو، تم ان آیات کو دیکھ رہے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں جان بوجھ کر حق کو باطل کے اندر چھپاتے ہو، باطل کا لباس پہنا دیتے ہو تاکہ اندر حق نظر نہ آئے۔ اے اہل کتاب تم جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط کرتے ہو؟ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا تلبس، لما تلبسون، تلبسون لباس سے، لباس کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ فرما رہے کیوں باطل کا لباس پہناتے ہو حق، اس کو چھپانے کے لیے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم ہے، تمہیں علم ہے کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے، مختلف پلانز، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی جو اس رسول پر ایمان لے آئے ہیں، ان پر جو قرآن نازل ہوا ہے، کتاب نازل ہوئی ہے، اس پر صبح کے وقت تم بھی ایمان لے آؤ اور شام کو کفر کر دو، لعلہم یرجعون، شاید دوسرے بھی واپس آ جائیں، جو ایمان لا چکے ہیں تمہاری اس حرکت سے وہ بھی پلٹ آئیں گے۔ یہ کیا پلان تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اعلان کر دو کہ ہم ایمان لے آئے صبح صبح، اور شام کو کیا کرنا، شام کو کہنا کہ ہم نے قریب آ کر دیکھا اس رسول کو، اس کتاب کو، اور ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ تو وہ تمہارے ایمان لانے کی جو زد میں خوش آئے ہوں گے، بھی کتنے اچھے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو جھٹکا لگے گا، اور جو ضعیف ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے انہوں نے قریب آ کے دیکھا ہے، یہ تو اہل کتاب ہے، لہٰذا یہ وہ نبی نہیں ہے، تو ہم بھی بچیں، ہم بھی واپس اپنا دین چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی گروپ میں شامل ہوتے ہیں، اگر تو باہر رہ کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تو لوگ کہتے ہیں یہ مخالف ہے، لیکن اندر گھستے ہیں، آ کر چند دن ساتھ رہتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد پلان کے مطابق باہر نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار ادھر تو غلاظت بھری ہوئی ہے، یہ بندے ہم نے تو قریب جا کے دیکھا، یہ کیسے لوگ؟ اب ان کے پروپیگنڈے کا عوام پہ اثر زیادہ ہوتا ہے کہ یار یہ اندر سے جا کے واپس آیا، ضرور کوئی بات ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ پروپیگنڈا یہودیوں نے یہ پلان کیا کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پہ نازل ہوا یعنی قرآن پر، شام کو کفر کر دو، شاید اس وجہ سے اور بھی لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں۔ اور مزید یہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی کی بات نہ مانو۔ اب دیکھیں یہاں پہ تؤمنو کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر ایمان نہ لاؤ، اگر ایمان کا ترجمہ کیا جائے، کسی پر ایمان نہ لاؤ سوائے اس کے جو تمہارے دین کو فالو کرتا ہے، جو تمہارے دین کا پیرو ہے اس پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ صرف اس کی بات مانو جو تمہاری طرح یہودی ہے یا تمہاری طرح عیسائی ہے، دوسرے کی بات مت مانو۔ اگر دوسرے کی بات تم نے مان لی تو کیا ہوگا؟ آگے اللہ بتائے گا۔ اور یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ ایمان ماننے کو کہتے ہیں، دل سے ماننے کو، اعتماد کر لینے کو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے علاوہ کسی پہ اعتماد مت کرو، صرف یہودی پہ اعتماد کرو، صرف عیسائی پہ اعتماد کرو۔ بات کوئی کرتا ہے پہلے پوچھو تو ہے کون، جب تمہارے گروپ کا ہو تب کہو ٹھیک ہے، تمہارے گروپ یعنی حق اور باطل نہیں دیکھنا، گروپ دیکھنا۔ بات نہ مانو کسی کی سوائے اپنے دین کے پیروکاروں کے۔ یہاں پہ بیچ میں اللہ نے ایک جملہ اضافہ کیا ہے اور پھر انہی کی بات اس جملے کے بعد دوبارہ کنٹینیو کر دی۔ اسے کہا جاتا ہے جملہ معترضہ۔ ٹھیک ہے؟ یعنی بیچ میں توجہ کرانے کے لیے ایک ایسا جملہ بولا جاتا ہے کہ
کہ جس کا اپنے پہلے سے اور بعد سے اس طرح تعلق نہیں ہوتا. پہلے والی بات بعد میں کنٹینیو ہوتی، بیچ میں ایک جملے کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور وہ جملہ کیا ایڈ کیا؟ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے رسول آپ کہیے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے والے کی مانو دوسرے والے. یہ کہو کہ خدا کی ہدایت ڈھونڈو، دیکھو کہ خدا کی طرف سے جو رہنمائی آئی اس کو ڈھونڈو، وہ کون سی ہے، نہ کہ اپنا گروپ اور اس کا گروپ. اور پھر ان کی بات آگے سے کنٹینیو کر دی کہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ جو پہلے بات کی تھی نا کہ اپنے دین کے علاوہ جو تمہارے دین کا فالوور اس کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. عجیب بات ہے، آپ دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز تمہیں عطا کی گئی ہے ویسی کسی اور کو مل جائے. یہودی سمجھتے تھے ہم اللہ کی فیوریٹ قوم. حماقت دیکھیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمانوں سے کہہ دو گے یہ وہی نبی ہے تو پھر تم سے برتری ان کے پاس چلی جائے گی، پھر تو وہ برتر بن جائیں گے، لہذا تم ان کو بتاؤ ہی نہ تاکہ یہ برتری تمہارے پاس رہے. آپ اس بات کی بے وقوفی پہ غور کریں، حماقت پر. جیسے مسلمان کو پتہ چلے نہ چلے تو تب حقیقت بدلتی ہے، حقیقت تو اللہ کے پاس ہے. اس نے تو نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے تم سے وہ فضیلت چھین لی اور تم پہ لعنت کر دی اس نے. تم پہ اللہ نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جس نبی کو پہچانتے تھے جب وہ آ گیا اس کا کفر کر دیا. لعنت اللہ علی الکافرین. یہ سمجھ رہے ہیں ابھی تک ہم بافضیلت قوم ہیں، ابھی تک ہم بافضیلت قوم ہیں. وہ جو ایک صاحب ہیں جن کا وہ مناظرہ بار بار یوٹیوب پہ آتا رہتا ہے، کیا اس کا نام ہے، وہ جو نیچے بیٹھ کے ایک اہل سنت عالم ان سے مناظرہ کر رہے ہیں، ان کو ادھر گولیاں دے رہے ہیں مختلف قسم کی. تو ان کا ایک موقف کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے اللہ نے. اور بھائی بنی اسرائیل کو اسی جس سپارے میں پہلے جز میں فرمایا کہ یاد کرو ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی، اس کی چند آیات کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی جس کے ذریعے یہ کہا کرتے تھے کہ کافروں سے کہ ہم تم پر فتح پا لیں گے اور ہمارا نبی جب آئے گا ہم تمہیں مدینے سے نکال دیں گے، جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو قوم با فضیلت تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر. اللہ نے اس بنی اسرائیل پر جنہوں نے رسول اللہ کا انکار کیا تھا کیا فرمایا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اصلاً اہل کتاب بھی نہیں کہا، فرمایا کافروں پر خدا کی لعنت ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ عالمین پر فضیلت ہے ان کو. عجیب و غریب بات. آپ اگر وہ دیکھیں اس کے کلپس، وہ اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بافضیلت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان پہ لعنت ہے جن کے پاس رسول آیا اور انہوں نے اس رسول کا انکار کر دیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسی چیز تمہیں ملی ہے کسی اور کو مل جائے، یا وہ تمہارے او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ کیا کرے، یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں، دلیل قائم کر لیں. اور کل قیامت کے دن مجھے مسلمان کہیں گے کہ ان کو پتہ تھا یہودیوں کو پھر بھی نہیں مانا، لہذا مسلمانوں کو نہ بتاؤ تاکہ اللہ کے پاس گواہی نہ دے سکے. یہ پہلے سپارے میں بھی یہ بات گزر چکی ہے. اللہ فرماتا وہاں پر کیا فرمایا تھا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو جو یہ چھپا رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے اور جو یہ بتا رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ آپس میں مدینہ کے یہودی مل کے کہتے تھے یہ جو باتیں تم نے تورات میں پڑھی ہیں یہ مسلمان اگر پوچھو تو نہ بتانا، ورنہ کل اللہ کو تمہارے خلاف گواہی دے گے اللہ کے سامنے. آپ حماقت دیکھیں، جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں، مسلمان بتائیں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا. اور دوسرا کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم نے ان کو بتا دیا کہ یہ نبی حق ہے تو پھر تم فضیلت والی قوم نہیں رہو گے، پھر تو یہ بن جائیں گے. لہذا چھپا لو فضیلت اپنے پاس رکھو. دونوں حماقت پر مبنی باتیں. قل ان الفضل بید اللہ، اے رسول کہہ دیجئے یقیناً فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، فضیلتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے فضیلت عطا کرتا ہے. اللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا اور علم والا ہے، یعنی اسے علم ہے کہ فضیلت کس کو دینی.
تم حق کو چھپا کر سمجھ رہے ہو، حق کو ظاہر کرو گے تو فضیلت چلی جائے گی۔ حق بتانا فضیلت ہے، نہ کہ حق کو چھپانا فضیلت ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو عظیم فضل کا مالک ہے، اس کے پاس ساری فضیلتیں ہیں، جس کو چاہے وہ عطا کر دے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ یہودیوں کا جو کرپٹ گروہ ہے اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، اور آج مسلمانوں میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پر دوسرے فرقوں کے بارے میں اپنی اپنی کھچڑی بنا کر دوسروں کا مال حلال کر لیا، کھا بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا، اور یہ تو مولا کو نہیں مانتے، کھا جاؤ ان کا مال۔ وہ کہتے ہیں یہ تو مثلا اس کو نہیں مانتے، ان کا کھا جاؤ مال، کھانا چاہتے ہیں، کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہیں دین کے، اللہ کے کھاتے میں ڈال۔ یہودی یہ کرتے تھے۔ اب سنیے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے ایسا بھی ہے، یعنی ایسے افراد بھی ہیں کہ اگر آپ اسے دولت کا ڈھیر امانت کے طور پر رکھوائیں، یؤدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کو واپس کر دے، امانت ادا کر دے۔ وہ بری قوم جس کی قرآن اتنا مذمت کر رہا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ کاش شیعہ سنی ہر کوئی دوسرے کے اندر اچھے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، بجائے یہ کہ سب کو جہنمی سرٹیفکیٹ جاری کرنے۔ سب خلاف قرآن روش، سب خلاف قرآن روش۔ اللہ نے اس یہودی قوم کی سب سے زیادہ مذمت کی ہے، لیکن فوراً یہ بھی کہا، آگے آ جائے گا سورہ آل عمران میں، آگے چوتھے پارے میں، ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ڈھیر دولت کا امین بنا دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، کہ اگر آپ اس کو 1 دینار بھی امانت دیں، رکھوائیں اس کے پاس، لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک کہ آپ اس کے سر پہ نہ کھڑے رہیں۔ کہ سر پہ کھڑے ہونا ایک وہ ہے، یعنی جب تک اس کی جان نہ نکالو 1 دینار اس کی جیب سے واپس نہیں نکلے گا۔ وہ بھی ہے کہ جس کے پاس خزانہ رکھوا دو، تمہارا حالانکہ وہ مذہب والا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایماندار ہے، موسیٰ کے دین پر صحیح طرح چل رہا ہے، اس کا ایمان کہتا ہے کسی کا مال نہیں کھانا غلط طریقے سے۔ تو اگرچہ یہودیوں کی آپ سے مخالفت چل رہی ہے، لیکن ان میں ایسے افراد ہیں امانت دار کہ اگر آپ اس کے پاس پورا خزانہ رکھوا دو آپ کو واپس کر دے گا۔ اور کچھ ایسے بھی ہے، خزانہ تو کیا 1 دینار رکھوا دو، جب تک اس پہ چڑھ کے چڑھائی نہ کرو وہ تمہارا 1 دینار بھی واپس نہیں کرے گا۔ کیوں واپس نہیں کرے گا؟ دین کا بہانہ بنایا ہوا، اور وہ کیا بہانہ ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی اس بات کے قائل ہیں، لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ امیین کے بارے میں، امی کنہیں کہا جاتا تھا اس وقت؟ جو کتاب والے نہیں تھے۔ یہ اہل کتاب تھے، جو اہل کتاب نہیں تھے ان کو اس زمانے میں کیا کہا جاتا تھا؟ امیین۔ اس لیے اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، یہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں، یعنی اہل کتاب میں نہیں مبعوث کیا، کہاں پہ آئے تھے؟ ان میں رسول پاک آئے تھے جو کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اللہ کی۔ یہ اس لیے واپس نہیں کرتے کیونکہ یہ کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ امیین کے بارے میں ہم، یعنی ہم یہودیوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپس میں اگر ہم لین دین کریں اس میں اللہ پوچھے گا ہم سے، لیکن جو یہودی نہیں ہے ان کا کھا جاؤ اللہ نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے نا؟ لہذا کیا کہتے ہیں کہ اگر مثلا شیعہ آپس میں لین دین کریں تو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن شیعہ سنی کا کھا بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سنی آپس میں صحیح لین دین کریں اور سنی شیعہ کا کھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر آگے چلتے جائیں۔ سنیوں کے اپنے فرقے اور شیعوں کے مثلا وہ کہیں گے اگر
غیر مقلد کا کھا بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اس قسم کی آگے جو چین ریئیکشن ہے وہ چلتا رہتا ہے. جڑ بے ایمانی اور بے دینی ہے. چاہے سب سے بڑا ٹھپا لگا لے کہ میں سب سے بڑا مومن ہوں اپنے مسلک کا، اگر دوسرے کا مال غلط طریقے سے کھاتا ہے، امانت دار نہیں ہے. یہ امانت داری کی بات ہوگی اگر آپ اس کو امانت سپورٹ کریں. جو امانت دار نہیں ہے وہ بے دین ہے. چاہے جو کہتا ہوں میں، جس کو مانتا ہوں، قرآن کی گواہی ہے کہ یہ لوگ بے دین. آپ سنیے قرآن کے لفظ سنیے ایسے بے ایمانوں کے بارے میں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں. کیا فرما رہا ہے؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے کہا تمہارے مذہب کے نہیں ہے تو کھا جاؤ ان کا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ بھی ہے، یعنی اپنے دین کی تعلیمات کو بھی دیکھیں تو وہاں کہیں اللہ نے کہا کھا جاؤ. بلا من اوفا بعہدہ، یہ بلا ہوتا ہے کہ پچھلی بات تمہاری یہ روش غلط ہے، پچھلی جو بات ہوئی ہے گزشتہ، اور جو بات کی جا رہی ہے آگے وہ صحیح ہے. بلا، ہاں، من اوفا بعہدہ، جو بھی اپنے عہد سے وفا کرے. اور امانت عہد ہوتا ہے. امانت کیا ہوتا ہے؟ عہد ہوتا ہے. وہ جن کی امانتوں کے لیے امانت رسول اللہ مولا علی کو دے کر آئے تھے وہ مسلمان تھے کہ اے علی یہ امانتیں واپس کر کے آنی ہیں. ان کی امانتیں تھیں جو رسول اللہ کے قتل کا پلان بنا رہے تھے. یہ اسلام ہے. قتل کا پلان تمہاری اپنی جگہ پر، لیکن میں امانت دار ہوں، میں تمہاری امانت تمہیں میرے سپرد کی ہے. امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے روایت منقول ہے. یہ جب میں آیت پڑھ رہا تھا تو اس کے نیچے وہ روایت بھی تفسیر میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ روایت کیا ہے؟ امام سے منسوب. امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے بابا کا قاتل بھی وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو مارا ہے اگر امانت رکھوائے میرے پاس تو میں اس کی امانت واپس کروں. وہ دشمنی کا، وہ جب دشمنی ہے وہ الگ ہے مسئلہ، لیکن یہ سمجھا کے رہے ہیں کہ جب کوئی امانت رکھوائے گا کوئی چیز پھر نہیں، وہ پھر صرف امانت، ورنہ لو ہی نہ. اگر خیانت کرنی ہے اس سے کہو میں نے نہیں رکھنی، لیکن اگر بطور امانت رکھ لیے پھر جو خیانت کرتا ہے وہ بے ایمان ہے. چاہے 7 دفعہ وہ 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے کرے، چاہے جتنے مرضی ورد کر کے پڑھے، وہ بے ایمان ہے، بے دین ہے، اس کے اندر دین نہیں ہے. یہ قرآن جو اللہ دین بتاتا ہے وہ یہ فَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، جو اپنے عہد کو پورا کرے، وَاتَّقَى، اور بچتا رہے ایسی بے ایمانیاں کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو یقیناً اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. خیانت کار، دین اور مسلک کی بات کر کے دوسروں کا مال کھا جانے والے بے ایمانوں سے اللہ محبت نہیں. نہ یہ متقین ہے، نہ علی ان کا امام ہے، وہ امام المتقین ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا، سب باتیں آپس میں جوڑی ہیں، دین ایک ہی دین ہے. اگر یہ بے ایمان ہے جو تقوی اختیار نہ کرے اور اپنے عہد سے وفا نہ کرے، وہ اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 77 میں فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں پیسے لے لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب توجہ کریں، یہ اللہ کے عہد سے یہاں کیا مراد ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ اللہ کا عہد ہے ہر اس پر جو خدا پر ایمان رکھتا ہے. اس کانٹیکسٹ جو پیچھے آ رہا ہے قرآن کا، اس کے مطابق ویسے ساری چیزیں وہی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں، آیات کا سیاق و سباق دیکھیں تو کیا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ بے ایمان ہے ان میں سے. تو عہد اللہ کے بارے میں پیسے لے لینا کیا مطلب؟ وہ امانت تھوڑی سی کھانا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے وہ اللہ کا عہد توڑ رہا ہے، امانت داری نہیں کر رہا. یا اپنی قسموں کے بدلے میں پیسے لے لیتے ہیں، جیسے آج کل کرائے کے گواہ، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے. جو اللہ کے عہد کے بدلے میں، یعنی بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو پیسوں کے بدلے میں، اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں پیسوں کے بدلے میں. اور یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ علماء کے ساتھ، دین بتانے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا عہد ہے؟ دین بتانے والوں سے اللہ نے عہد لیا کہ تم اللہ کے دین کو صاف صاف بیان کرو گے، کچھ نہیں چھپاؤ گے اس میں سے.
لہٰذا اللہ کے رسول سے جو روایت ہے شیعوں میں بھی سنیوں میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہونے لگے تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور اگر نہیں کرتا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ چپ کر جائے وہ کہے سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، مجھ پہ لعنتیں کرنے شروع ہو جائیں گے۔ جو عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، بدعتوں پر خاموش ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ کا کسی کے ساتھ تکلف نہیں ہے، چاہے اس میں جتنا موٹی شخصیت ہو، اللہ موٹی شخصیتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تقویٰ دیکھتا ہے۔ علماء سے اللہ کا عہد یہ ہے کہ وہ ایمانداری سے، نہ کسی تعصب میں آ کر، نہ کسی کے ساتھ اگر لڑائی ہوگی تو اس کی زد میں آ کر، نہ صرف صاف صاف خدا کا دین بتانا لوگوں کو، یہ عہد ہے۔ اب جو اس عہد کو بیچتے ہیں، جو بھی خدا کے عہد کو بیچتے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے لا خلاق لہم فی الآخرہ، کچھ حصہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور اللہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نگاہ کرم جسے کہتے ہیں، ایک نظر دیکھ لیجئے، ایک دفعہ بات سن لیجئے۔ خدا نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر ہی کرے گا، ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور یہ جو نجاست لے کر ساتھ آئے ہیں اللہ کا عہد توڑ کر اور اسے بیچ کر اور پیسے کھا کر اس کے بدلے میں، اس نجاست سے اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کا۔ یہ ہے قرآنی دین۔ نمک مرچیں ملا کر واہ واہ کروانے والے اور فیسیں کھانے والے اور یہ وہ کرنے کاروبار بنانے والے، سر پہ قرآن رکھ دو میرے، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن نماز یوں لنگڑی ہوئی پڑی ہوگی، روزوں کو یرکان ہوگا، حج جو ہے وہ بیساکھیوں پہ چلتی پھر رہی۔ خدا کی لعنت تجھ پر کہ جو نماز اور روزے اور حج کی اہمیت گھٹانے کے لیے ایسی بکواسات کرتا ہے اور کہتا ہے میں علمی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اور لوگ اس کو داد دیتے آ کر کیونکہ ایسا وہ مولا علی کے نام پہ کر رہا ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ کہہ رہے میں پوری علم قیامت کے دن میں تمہیں دکھاؤں گا، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے جو بے نماز نہیں ہوں گے جہنم، جو بے نماز ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ احمق کہتا ہے نمازوں کو تب لرزہ ہوا ہوگا، اور پھر جو دشمنان مکتب اہل بیت ہیں وہ ان کے کلپس چلا کر اپنے لوگوں سے کہتا ہے دیکھو ان کافروں کے عقیدوں کو، شریعت کے احکام سے کس طرح یہ کھیلتے ہیں دیکھو۔ کیوں نہ یہ بات بتائی جائے اور کیوں نہ بتایا جائے کہ مکتب اہل بیت ان نجس اور پلید قسم کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو لوگوں سے پیسے کھانے کے لیے وہی یہودی علماء کی روش پہ چل رہے ہیں کہ جنہوں نے دین میں تحریف کی، جنت کے ٹکٹ بیچے، حضرت موسیٰ کے نام پہ بیچتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے نام پہ جھوٹ بولتے تھے، اور اللہ نے نشانی بتائی ان کی۔ یہ کبھی اصلاح کی بات نہیں کریں گے، یہ کبھی امر بالمعروف نہیں کریں گے، کیونکہ امر بالمعروف کرنے سے ان کی فیسیں نیچے آ جائیں گی، ان کو پیسے نہیں دے گا۔ صاف قرآن میں لکھا ہے جو بے نماز ہے وہ جہنمی ہے، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اسے کچھ کام نہیں آئے گی۔ سورۃ المدثر اٹھا کے جا کے کھولے پڑھ لیں، یہ کہہ رہے نمازیں یوں پڑھی ہوں گی تو حج یوں پڑھا ہوگا تو روزہ یوں پڑھا ہوگا، تمہیں تکلیف کیا شریعت کے احکام سے؟ مگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا بچایا تھا؟ یہی شریعت بچائی تھی۔ اسی کے لیے تو عزاداری کرتے ہو کہ امام حسین نے دین، اصل دین بچایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ انہی کے خلاف بولنے والوں کو آپ داد دیتے ہو۔ قیامت کے دن خداوند عالم کہتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اس نجاست سے جو پیٹ میں بھر کے آئے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔